آج جو اگنورینس کا لیول ہے نا، کہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو انفارمیشن نہیں ہے لیکن آپ بات تیقن سے کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی ڈائیکاٹمی پائی جا رہی ہے سوسائٹی میں کہ اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ آپ کو روزمرہ دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر آپ کے ان حوالوں سے چل رہا ہو تھوڑا تھوڑا، کہ مثلاً آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں جگہ کرونا کے اتنے کیسز ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ 1000 نہیں ہیں، وہ 800 ہیں، تو اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا مس انفارمیشن کا، جتنا اس صورت میں پڑتا ہے کہ آپ کو جب کسی ایک طبقہ ہے سوسائٹی کا جو اس سے جب نفرت کی تعلیم بڑی اتھینٹیکیٹڈ وے سے دی جا رہی ہو اور اس کو آپ کی موت زندگی کا مسئلہ بنا دیا جائے اور اس کو آپ کے عقائد کا جزو لا ینفک قرار دے دیا جائے اور اس میں کہا جائے کہ آپ کی بقا کی بنیاد یہ اس پر بات پر ہے، اور جس بات پر آپ اپنی بقا کی بنیاد ٹھہرائیں، جس بات کو آپ اپنا موت زندگی کا مسئلہ بنائیں، اس بات کے بارے میں علم کا یہ لیول ہو، اس کی آج میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا بالکل تازہ، یعنی ان حوالوں سے کہ جب ابھی ہم پاکستان میں اپنے احباب سے اٹھنا بیٹھنا تھا تو کس طرح بعض باتوں پہ وہ یوں آنکھیں اچکا کے کہتے ہیں اچھا یہ بات تھی۔ ایک مثال بیوروکریسی میں ہے، ایک یعنی سول بیوروکریسی میں، اور ایک مثال ملٹری بیوروکریسی کی ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو وہاں کے جو ارباب حل و عقد ہیں اور جو صاحبان اختیار ہیں، ان کی جب سے پاکستان بنا ہے یہی 2 صورتیں رہی ہیں۔ سیاستدان والا طبقہ جو ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، مطلب رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، خواب کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے بھی سنا ہے، اور اس میں ہمارے ایک دوست نے تو خیر گرہ بھی لگائی پیروڈی کے رنگ میں کہ ہمارا آنا جانا جو تھا کمرے میں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانپ کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، یعنی انہوں نے سانس کو سانپ سے بدل دیا۔ بہرحال واپس جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ ہمارے جس زمانے میں ریڈیو میں تھے تو جن کو وہ شاہراہ دستور کا پورا نقشہ ذہن میں ہو کہ شروع میں ایک طرف کونے پہ فرینچ ایمبیسی ہے، یہ اسلام آباد کو ایک گویا ویژولائز اور یاد کرنے کی بھی ایک ہے صورت، اور دوسری طرف جو ہے وہ پہلے خالی جگہ کونے میں چھوڑ کے سرینا کے ساتھ والی، پھر وزارت خارجہ، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان، اور ریڈیو پاکستان کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آسٹریلین ایمبیسی، اور اس کے آگے کونے پہ دوسرے کونے پر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اور اس کی بیک سائڈ پہ نیشنل لائبریری۔ اب یہ ساری وہ بلڈنگیں، ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جن کو آپ اخباروں میں جب کالموں میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاور کوریڈورز، اور یوسفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اقتدار کی غلام گردشیں۔ عجیب ہے، یعنی 2 تضادات کو انہوں نے ایک جملے میں سمو دیا کہ اقتدار کی غلام گردشیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس آ جاتا ہے، دوسری طرف سامنے ایف بی آر یا سی بی آر وہ آ جاتی ہے بلڈنگ، اور پھر چل سو چل، اسکائی از دا لمٹ، مطلب شاید وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت تو وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر وہاں تک پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے پرواز کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دن ہمارا پروگرام ریڈیو کا ختم ہوا تو ایک ہمارے دوست جو اس وقت کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکرٹری تھے اور پوسٹنگ جوائنٹ سیکرٹری کی تھی، ویسے وہ ڈی ایس لیول پہ تھے، چائے پہ اکٹھے ہو گئے کہ چلیں آج شام چائے پیتے ہیں 2-3 بجے کے قریب۔ اب کوئی واقعات بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ادھر یہ کر دیا، فلاں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، لاہور والا واقعہ اس وقت بالکل ہی تازہ تھا، تو اس حوالے سے بھی بات ہونی تھی نیچرلی۔ تو بیٹھتے ہی انہوں نے چونکہ شریف النفس تھے، پہلے تو اس پہ تعزیت اور افسوس کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ یار یہ اس حد تک آپ لوگوں کے خلاف کیوں پایا جاتا ہے؟
اتنا بغض اور اس طرح اور ون سائیڈڈنیس. اور یہ بھی سارے جانتے ہیں نا کہ جب اگر کسی اور جگہ کوئی سکھوں یا کسی اور کمیونٹی کے اوپر یا عیسائیوں کے اوپر ہوگا تو اگلے دن فیس سیونگ والے جو 15-20 بیانات آ جائیں گے وزیر اعظم کے بھی, صدر پاکستان کے بھی, اور وزیر داخلہ اور فلاں فلاں. لیکن جب احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بات, بلکہ ان دنوں کہیں وزیر اعظم نے کہہ ہی دیا کہ احمدی بھی تو ہمارے بھائی ہیں, تو اس پہ وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ یہ کیسے جرت ہوئی. یعنی ان کو مار بھی دیا ہے, ان کے مطلب 2 مسجدوں پہ بیک وقت پلانڈ اٹیک بھی کیے ہیں. اس کے بعد اگر تعزیتی بیان میں بھائی کا لفظ آ گیا تو ہم تمہارا جنازہ نکال دیں گے. یہ کیفیت عام آدمی محسوس کر رہا ہوتا ہے. پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ یہ جو پنجابی میں تو اسے ویروا کہتے ہیں, لیکن اردو میں اسے امتیازی سلوک, انگریزی میں ڈسکریمنیشن. تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام؟ تو میں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے تو یہ اسباب ہیں. آپ لوگ جہاد سے شروع کر کے بعد میں کہا جہاد کے تو آپ بھی منکری ہیں اس طرح سے, کیونکہ یہ جس کٹھ ملائیت کے ہاتھ اقتدار دے کے تو دنیا کے امن کو مصیبت لاحق کرنا, اس کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں نا, اس کے لیے بن رہے ہیں نا مختلف ادارے, اور نیشنل ایکشن پروگرام, اور پھر ضرب عضب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے. تو یہ کس کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ یہ وہی سارے ہیں نا جن کا جو کہتے ہیں ہم بزور شمشیر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو بزور شمشیر نفاذ تھا, اس نفاذ کی اب یہ جو بدترین شکلیں ہیں یہ تو اب جا کے ڈیولپ ہوئی نا. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی جب مایہ ناز اسکالر جو تھے ابوالعلا مودودی صاحب, انہوں نے یہ تھیسس گھڑ کے چھاپ دیا. ان کی تفاسیر میں آیا, ان کی تقاریر میں آیا کہ جس میں انہوں نے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام تھا کہ 13 سال کی جو صبر اور تحمل تھا, اس کے بعد جب بانی اسلام اور ان کے ساتھیوں نے ہاتھ میں تلوار لی تو پھر دلوں کے زنگ چھٹنے شروع ہوئے. گویا وہ, اور پھر اس کے بعد وہ پورا تھیسس دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام میں بات کریں گے. لیکن بات انہوں نے یہاں سے شروع کر دی کہ اسلام بزور شمشیر نافذ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. اب جب آپ کے عقائد اور آپ کی اپروچ یہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں بزور شمشیر میں طالبان آئیں یا لال مسجد آئے یا جس طرح کے بھی دھڑے پیدا ہو جائیں, آپ اس کا کر کیا لیں گے؟ پھر وہ آپ نے بنیاد تو خود فراہم کی تھی.